أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عقل تدبیر جیسی نہیں، کوئی تقوی اور رکنے جیسا نہیں، کوئی شرافت اچھے اخلاق جیسی نہیں۔ یہ تین چھوٹے چھوٹے حدیث مبارکہ کے ٹکڑے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بڑے پیارے انداز میں سمجھائی ہیں جو ہر انسان چاہتا بھی ہے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت بھی کرتا ہے۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی عقل تدبیر جیسی نہیں، یعنی عقل مند آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ایک منصوبہ بندی کے ساتھ تدابیر اختیار کر کے ایک طریقے سے اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ویسے ہی اٹھ کر کسی کام کو شروع کر دے، نہ اس بارے میں سوچے، نہ کوئی پلاننگ کرے، نہ کوئی ترتیب بنائے، اور ویسے ہی کام کا آغاز کر دے، تو یہ عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی کام کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے، اس کو پورا ترتیب دیتا ہے، اس کے بعد وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی تقوی اور رکنے جیسا نہیں، یعنی تقوی کے مختلف درجات ہیں، لیکن سب سے بہترین تقوی اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ انسان لوگوں کو تکلیف دینے سے رک جائے۔ اور دوسرا معنی بھی بیان کیا، وَعَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ بین صدور میں، کہ ان کاموں سے رک جائے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ تو منہی عنہ سے بچنا اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تعریف فرمائی ہے۔ اور تیسرے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ شرافت اصل یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو بات کرتے ہوئے طریقے سے بات نہیں کر سکتا، جسے چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، تو بھلے وہ جتنا مرضی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے، اپنے آپ کو شریف سمجھتا رہے، یا لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں، شریف سمجھتے ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ شریف نہیں ہے۔ وہ شریف ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ باقی الفاظ کے حوالے سے لا عقل کا تدبیر، یہاں عقل کا لفظ آیا ہے۔ عقل ایک نور ہے جس سے انسان بہت سی ایسی چیزوں کا احساس کر لیتا ہے، بہت سی چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے جو عام طور پر دوسرے انسان کے جو حواس خمسہ کہہ لیں ان سے ادراک نہیں کر پاتا۔ اسی طرح عقل کا لفظ دل کے لیے بھی بولا جاتا ہے،
اس کا ایک معنی دیت بھی ہے، جس کی جمع عقول آتی ہے، اور یہ باب نصر، ضرب، سمع تینوں سے استعمال ہوتا ہے۔ عقلاً، عقولاً اس کے مصدر ہیں۔ تدبر کرنا، سمجھدار ہونا۔ اسی سے ایک لفظ العقلہ، اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے باندھا جائے، اور اسی سے ایک لفظ حدیث مبارکہ میں بھی استعمال ہوا ہے، عقال۔ عقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کے رانوں کو باندھا جاتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں سر پر بھی رسی باندھنے کا رواج تھا، جو آج جدید شکل میں ہم ایک ڈوری دیکھتے ہیں وہ لوگ سر پہ باندھتے ہیں، تو اس کو بھی عقال کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ العاقل، سمجھدار کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع عقال بھی آتی ہے، عقلا بھی آتی ہے۔ جی، تدبیر، تدبیر کا لفظ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی غور و فکر کرنا، توجہ کرنا، کوئی کام سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ باب نصرہ اور سامیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے مرنا، بوڑھا ہونا، پیچھے کی طرف پھرنا۔ اسی سے ایک لفظ تدبر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کسی معاملے کے نتائج پر غور و فکر کرنا۔ اسی سے ایک لفظ الدبر، تینوں لفظوں پر ضمہ ہے۔ ہر چیز کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ادبار آتی ہے۔ اسی سے ایک لفظ دابر بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی اصل، تابع۔ ہر چیز کے آخر کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے ایک لفظ مدبر، اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کو آقا نے یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ ولا ورع کالکف، ورع کا معنی پرہیزگاری، شبہات سے بچنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، او کما قال، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں۔ جو ان شبہات سے بچے گا گویا اس نے اپنی عزت کو اور اپنے دین کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ اس کی جمع اوراع آتی ہے۔ یہ باب فتح اور کرما سے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا، کمزور ہونا،
بزدل ہونا، حقیر ہونا، چاروں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جی، کل کف، کف کا معنی رکنا، ولا حسبہ کا حسن الخلق، حسب کا ویسے معنی ہوتا ہے کافی ہونا، کفایت کرنا، مقدار کو بھی کہتے ہیں، تعداد، شریف الاصل ہونا۔ یہ اگر باب ناصرہ سے استعمال ہو تو اس کا معنی گننا، شمار کرنا، اور اگر سامیہ سے استعمال ہو تو گمان کرنا، اور کاروما سے آئے تو شریف ہونا۔ تینوں ابواب سے الگ معنی ہے، کاروما سے شریف ہونا، سامیہ سے گمان کرنا، خیال کرنا، اور ناصرہ سے شمار کرنا، گننا۔ اسی سے ایک لفظ الحاسب، حساب دان کو کہتے ہیں، حساب رکھنے والا۔ اسی سے آپ پڑھتے ہیں یوم الحساب، قیامت کا دن۔ جی، کا حسن الخلق، یہ الفاظ بھی پہلے گزر چکے ہیں۔ ترکیب کے حوالے سے لا عقل کا تدبیر، لا نفی جنس ہے، عقل اس کا اسم ہے، کا تدبیر یہ جار مجرور متعلق ہوں گے ثابت ان سے، ثابت ان اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے جار مجرور سے اور فاعل سے مل کر خبر ہو جائے گی لا نفی جنس کی، اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ بعینہ ایسے آگے، ولا ورع کالکفی ولا حسب کا حسن الخلق، ان کی تراکیب بھی اسی طرح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رواہ فی شرح سنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مخلوق کی اطاعت کرنا خالق کی معصیت میں یہ جائز نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ ہے نہیں ہے طاعت مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں، یعنی ہر ایسا کام جس کے کرنے سے آپ کے یار دوست تو خوش ہو جائیں، آپ کے رشتہ دار اور دوست احباب تو خوش ہو جائیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پنہا ہو، اللہ اس کام سے ناراض ہو رہا ہو، اللہ کی اس میں نافرمانی ہو رہی ہو، تو ایسے تمام امور سے، ایسی مجالس سے، خواہ وہ شادی بیاہ کی ہوں، رسم و رواج کی ہوں، خواہ وہ برتھ ڈے کی ہوں، خواہ وہ کسی بھی قسم کی محافل ہوں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو، ایسی مجالس سے، ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے بچنا بحیثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ کسی مخلوق کی اطاعت، خواہ وہ مخلوق جو ہے خواہ وہ اس کے والد ہوں، خواہ وہ اس کے والد ہوں، والدہ ہوں، یا کوئی بھی ہو، لیکن ان کی اطاعت کرنا ایسے معاملے میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بعض والدین اولاد سے کہہ دیتے ہیں، بچی سے کہہ دیتے ہیں بھئی آپ نے پردہ نہیں کرنا، لیکن بچی کرنا چاہتی ہے، ایسا ماحول آ گیا، یا بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا ہے،
باپ اس کو منع کر دیتا ہے کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، ابھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے معاملات میں اگر والدین کے ساتھ ادب و آداب سے پیش آیا جائے اور ان کی اگر نافرمانی ہوتی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی نافرمانی کر لی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک طاعت کا لفظ آیا ہے۔ طاعت آپ جانتے ہیں فرما برداری کو کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے ترجمہ کیا، اور یہاں جو طاعت کا لفظ ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے، اطاعتن بھی آتا ہے اور طاعتن بھی آتا ہے، اور مجرد میں باب فتح اور نصر سے استعمال ہوتا ہے تابعداری کرنا۔ اسی سے ایک لفظ تطوع کا بھی استعمال ہوتا ہے، بتکلف اطاعت کرنا، طاقت رکھنا، لائق ہونا۔ تطوع کا لفظ آپ جانتے ہیں فرائض و واجبات کے علاوہ جو نوافل پڑھتے ہیں ہم، ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لمخلوق فی معصیت الخالق، معصیت آپ جانتے ہیں گناہ کو کہتے ہیں، نافرمانی کرنا، دشمنی کرنا، یہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ عصیان، معصیت، دونوں کا معنی گناہ، لغزش، اور اس کی جمع معاصی آتی ہے۔ اسی سے ایک لفظ عصا اسی سے نکلا ہے، لاٹھی کو بھی کہتے ہیں، اور جس چیز پر سہارا لیا جائے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، لاٹھی ہو یا کچھ بھی ہو، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ترکیب کے حوالے سے لا نفی جنس ہے، طاعت اس کا اسم ہے، لمخلوق جار مجرور یہ ثابت ان سے متعلق ہیں، اور فی حرف جار معصیتی مضاف، الخالق مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، یہ دونوں بھی متعلق ہیں ثابت ان سے۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے اور دونوں مجرورات سے مل کر یہ خبر بن جائے گی طاعت کے لیے۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لا سرورۃ فی الاسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، قطع تعلقی، اس لوگوں سے کٹ کر رہنا، جنگل میں چلے جانا، بیابان جگہوں میں چلے جانا، لوگوں سے ہٹ کٹ کر رہنا، یہ نصرانیوں میں تو ہے، نصارہ میں، عیسائیوں میں، اور بعض یہودیوں میں بھی، لیکن اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام جو مذہب ہے وہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے اندر خشیت الہی، تقوی، پرہیزگاری، اچھے اخلاق، ان چیزوں کو پیدا کر کے لوگوں کے درمیان رہا جائے، لوگوں سے کٹ کر نہ رہا جائے۔ اسی طرح سرورت کا ایک قطع تعلقی سے شادی نہ کرنا، ظاہر ہے یہ بھی غلط ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مشہور، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شادی نہ کرنا یا قطع تعلقی سے مراد اگر رہبانیت ہو، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں،
تو دونوں ہی طریقے اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں۔ ضرورت کا ویسے معنی کنوارے کو بھی کہتے ہیں، اور اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جس نے حج نہ کیا ہو۔ باب نصر اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ سرن، سررن، سریرن، یہ سب اس کے مصادر ہیں۔ تھیلی باندھنا اپنے ساتھ، پہلے زمانے میں یہ جیب رکھنے کا رواج نہیں تھا، تو رسی کے ذریعے اپنے ساتھ کوئی تھیلی وغیرہ باندھ لیا کرتے تھے جس میں سامان رکھتے تھے۔ اسی سے ایک لفظ السرہ کا استعمال ہوتا ہے، زور زور سے چیخنا۔ شور و غل کرنا۔ ترکیب کے حوالے سے آسان ہے۔ لا نفی جنس ضرورت ہے، اس کا اسم فی الاسلام جار مجرور ثابتن سے یا ثابتتن سے۔ اسم اگر مؤنث ہو تو صیغہ بھی مؤنث کا نکلے گا، اگر اسم مذکر ہو تو صیغہ مذکر کا نکلے گا۔ ثابتتن اپنے فاعل سے اور جار مجرور سے مل کر خبر ہو جائے گی، اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بالغناء لمن اتقى الله عز وجل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہو، جس کے اندر خشیت الہی ہو۔ جیسا کہ ہم بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں، بڑے مالدار تھے اور اس کے باوجود ان پر کسی نے نکیر نہیں کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا کہ کوئی مال کمانا یا مال رکھنا یہ کوئی غافل ہونے کی علامت ہے یا آخرت سے بے فکر ہونے کی نشانی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف او کما قال، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہو یا جانی اعتبار سے ہو۔ باقی یہاں بأس کا لفظ نیا آیا ہے۔ بأس اس کا معنی شجاعت بھی ہے، طاقت اور قوت بھی ہے، خوف اور عذاب بھی ہے۔ اگر باب کاروما سے استعمال ہو تو مضبوط ہونا، بہادر ہونا، اور اگر سامیہ سے استعمال ہو تو مفلس ہونا، ضرورت مند ہونا۔ اسی سے ایک لفظ بئسا کا بھی استعمال ہوتا ہے، باقی زیر کے ساتھ بئسا، بئس الرجل، برا آدمی۔